बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं न्यूज़ आज। सऊदी अरब ने हाथ खड़े कर दिए। शहजादा सऊद अल फैसल ने साफ कह दिया, नहीं बिल्कुल नहीं, परवेज मुशर्रफ की कोई डील करवाने नहीं आए, लेकिन हैं कवाकिब कुछ नजर आते हैं कुछ, वाला ही मामला ना हो। तकसीम सिंध की बिल्ली आखिर थैले से बाहर आ गई। अल्ताफ हुसैन ने कहा, परवेज मुशर्रफ का ट्रायल मुहाजिरों की तजलील है, वफादारों की वापसी परवेज मुशर्रफ को मुबारक हो। अमराज़ क़ल्ब के फौजी इदारे के मुताबिक परवेज मुशर्रफ 9 बीमारियों का शिकार हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह एक भी बीमारी मूजी नहीं। इलाज मुल्क में ही मुमकिन है, देखें क्या होता है। कराची में हुकूमत की हो ना हो, मगर तालिबान की रिट जरूर कायम हो रही है। एक बुजुर्ग के मजार पर फातिहा खानी के जुर्म में 6 अफराद की गर्दनें काट दी गई। जनरल राहिल शरीफ जंग में माजूर हो जाने वाले फौजियों के हौसले बढ़ा रहे हैं और तालिबान से मुज़ाकरात का सफर ना जाने किस छकड़ा गाड़ी पर जारी है, कुछ खबर नहीं। जनरल अब्दुल फातेह सीसी ने मिस्र के सदारती इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। अजब कहानी है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा एक ऐसे वक्त पाकिस्तान पहुंचे हैं जब परवेज मुशर्रफ को आइन शिकनी के इल्जाम में संगीन गद्दारी के मुकदमे का सामना है। ये सबको याद है कि परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की मुंतखब हुकूमत खत्म करने के बाद तैयारा साजिश केस में शरीफ बरादरान को गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चला दिया था। तब सऊदी अरब समेत लबनान और दीगर अरब ममालिक की मुदाखलत पर परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ और उनके अहले खाना के साथ एक डील की थी, जिसके तहत नवाज शरीफ और उनके खानदान के तमाम तर अफराद को मां सिवाय हमजा शहबाज के 10 साल तक वतन से बाहर रहना था, जबकि सऊदी अरब इस मुआहदे का जामिन था। अल्लाह का हुक्म है कि हमारे दरमियान दिनों को फेरता रहता है। कल तक परवेज मुशर्रफ मुआफ करने वाले और मुआहिदा करने की पोजीशन में थे और आज नवाज शरीफ को मनाने के दिन हैं। पाकिस्तानी सियासत के इस पस मंजर को जहन में रखा जाए तो सऊदी शहजादे का हालिया दौरा इंतहाई अहम है। ताहम हुकूमत के मुताबिक ये दौरा मामूल का दौरा है, जिसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तवानाई के शोबों, सरमायाकारी, इलाकाई सूरत हाल, खित्ते में अमन कायम रखने, दहशत गर्दी पर काबू पाने, अफगानिस्तान से इत्तेहादी फौजों की इनखला के बाद की सूरत हाल पर बातचीत होगी। यानी ये दौरा बुनियादी तौर पर गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन ही होगा, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान बाकायदा ठोस मुआहिदा होने की उम्मीद नहीं है। अगरचे पाकिस्तान की हुकूमत पहले रोज से कहती आ रही है कि परवेज मुशर्रफ के मुस्तकबिल के साथ सऊदी शहजादे के इस दौरे को हरगिज ना जोड़ा जाए। हत्ता कि आज खुद सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने अपने पाकिस्तानी हम मनसब के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एक जोरदार कहके में इस तासुर की नफी कर दी कि वो परवेज मुशर्रफ और हुकूमत के दरमियान कोई मुआहिदा करवाने आए हैं। Thank you. For the first part of your question, absolutely not. I just talked extensively about not interfering. As far as the first part of your question, absolutely not. I have just talked about the principle of non-interference in internal affairs of countries, and especially friendly countries. How can I interfere in by saying this thing about the general principle of our policy? As for the amount of money we give to Egypt, it is between Egypt and us. Thank you very much. जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये जवाब था सऊदी शहजादे जनाब सऊद अल फैसल का। और साफी का सवाल था कि क्या वो साबिक फौजी सदर परवेज मुशर्रफ को महफूज रास्ता देने के लिए कोई किरदार अदा करने आए हैं। सऊदी शहजादे का कहना था कि बिल्कुल नहीं, हम दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत के उसूल पर कायम हैं, और खासकर एक दोस्त मुल्क के अंदरूनी मामलात में तो बिल्कुल नहीं। मुमकिन है कि हुकूमत पाकिस्तान और सऊदी वज़ीर ख़ारजा का मौक़िफ़ दुरुस्त हो और वो बिल्कुल खालिस बात कर रहे हों, लेकिन माजी के वाक़यात को सामने रखा जाए तो सऊदी हुकूमत को बहरहाल पाकिस्तान के अंदरूनी मामले में कम अज़ कम 2 बार मुदाखलत करना पड़ी। मुमकिन है कि इस बार किसी फरीक ने मुदाखलत की फरियाद ना की हो, मगर मामला यह है कि हुकूमत पाकिस्तान और सऊदी वज़ीर ख़ारजा का के सादा से जवाब को पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी अक्सरियत दुरुस्त तस्लीम करने को तैयार नहीं, बल्कि हैं कवाकिब कुछ नजर आते हैं कुछ, देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। मौजूदा हालात में सऊदी वज़ीर ख़ारजा के दौरे पर कहीं यही शेर तो सादिक नहीं आता। इस पर बात करेंगे मुल्क के बाकी दानिश्वर, तज्ज़िया निगार, कॉलम नवीस और एंकर पर्सन जनाब मोहम्मद मालिक से। मालिक साहब, क्या वाकई ये सच मान लिया जाए 6 साल बाद सऊदी शहजादे का दौरा परवेज मुशर्रफ के लिए नहीं? देखें, अगर आप उनका सवाल सुने बड़ा इंटरेस्टिंग था। अगर सवाल ये होता
کہ کیا جنرل پرویز مشرف کا ذکر ہوا تھا آپ کی نیگوسیشنز میں، کیا ان کا وہ موضوع بنے تھے نیگوسیشنز میں، تب جواب زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا تھا. سوال یہ ہوا ان سے کہ کیا آپ ان کو چھڑوانے آئے ہیں، اس کا ظاہر ہے یہی جواب آنا تھا جو آیا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا جب نواز شریف صاحب کے دنوں میں جب شروع میں نیگوسیشن شروع ہوئی اور سعودی انٹرمیڈیٹریز بھی انوالو ہوئے، اس وقت بھی اسٹانس یہی تھا کہ ہم کسی کے اندر انٹرفیئر نہیں کرتے دوستوں کے اندر اندرونی مسائل میں. لیکن در اندازی وہ ہوتی ہے جہاں ان انوائٹڈ ہو، جہاں پہ آپ ویلکم نہ ہوں. اس لیے ان کا جواب ٹھیک تھا کہ وہ مداخلت نہیں کر رہے، لیکن جہاں پہ اگر دونوں طرف دوست ہوں اور وہ ایک دوسرے سے مل کے کوئی بات کر رہے ہوں تو میرے خیال میں وہ ٹیکنیکلی ان کا جواب ٹھیک تھا. وہ دخل اندازی تو نہیں کر رہے. دخل اندازی تو تب ہے جب جس طرح امریکہ کرتا ہے پاکستان کے اندر، ڈرون بھیج دیے، زبردستی کر لی، وہ میں اس کو مداخلت کہتا ہوں. یہ تو ایک دوسرے کی میوچل اسسٹنس ہے. اس لیے جو سامنے آ رہا ہے اس کو ورڈ فیس ویلیو پہ ہمیں نہ لینا چاہیے، اور نہ ہی دنیا اتنی سمپل چلتی ہے کہ جو باتیں بیہائنڈ دا سینس چل رہی ہیں وہ ایک دم سامنے آ جائیں گی. ظاہر ہے تو اب چرچا ہو رہا ہے NRO3 کا، آپ کو لگتا ہے NRO3 کچھ ہونے جا رہا ہے ایسا؟ نہیں، دیکھیں جو میری ریڈنگ ہے کین بی ایبسولوٹلی رانگ، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر نواز شریف صاحب راستہ دیں گے پرویز مشرف کو تو وہ بیرونی دباؤ پہ اتنا نہیں دیں گے کہ جتنا عدالت سے اگر ان کو فیسلٹی مل گئی. میری اپنی ذاتی خیال یہ ہے کہ روکیں گے نہیں راستہ. وہ اگر عدالت سے ان کو ریلیف ملتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ جون سی ہے وہ ان پہ سختی کرے گی یا کوئی نئے روڑے اٹکائے گی، وہ جانے دیں گے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ بیکاز ان کو امریکنوں نے کہا ہے یا سعودی عربیہ کوئی کہہ رہا ہے یا UAE کہہ رہا ہے تو وہ اس کو پر بھیج دیں گے، آئی ڈونٹ تھنک سو. اور یہ پرسوں بھی ہمیں کافی حد تک اسامہ اندازہ ہوگا باڈی لینگویج سے، اور جو پروسیکیوشن ہے وہ کتنا اگریسولی اپوز کرتی ہے. اگر ان کے لائرز نے یہ کہا کہ جی ان کو باہر جانا چاہیے، وہ جانا چاہتے ہیں باہر اپنے علاج کے لیے اور فردر ٹیسٹ وغیرہ کے لیے، ابھی ہم یہیں پہ پھنس گئے ہیں ایک دم سارے کہ جی وہ NGO یہاں بھی ہو سکتا ہے ہارٹ کا. آج جو آیا ہے اس میں کوئی 8-9 بیماریاں آئی ہیں. یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ 70 سال کے ہیں، چاہے وہ کمانڈو جنرل ہے یا نہیں ہے، 70 سال ان کی عمر ہے، ان کو 8-9 بیماریاں آئی ہیں. وہ فردر ٹیسٹ وغیرہ کے لیے بھی جانا ہو سکتا ہے، جانا چاہیں اور جا سکتے ہیں. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، اور جو میری بات ہوئی ہے بہت ہی امپورٹنٹ لوگوں سے اس گورنمنٹ کے، اور میں یہ بات اسامہ یہ نہیں کہہ رہا کہ بیان بازی ہر ایک کی اپنی اپنی اسٹیٹڈ پوزیشنز کے مطابق ہوتی ہے، لیکن جو اندر تھنکنگ جا رہی ہے، بڑی اسٹرانگ تھنکنگ گورنمنٹ کے اندر جا رہی ہے، اور وہ ان لیولز پہ، پولیٹیکل لیولز کی میں بات کروں جہاں پہ فیصلہ لیا جا رہا ہے کہ ہمارے بہت مسائل ہیں، ہماری پرائرٹیز اور ہونی چاہیے. یہ پرویز مشرف کے ساتھ تو جو ہو گیا اللہ نے کر دیا ہے، ہم واپس اقتدار میں ہیں، وہ قیدی ہے، اللہ کے نے ایک ایگزامپل سامنے بنا دی ہے. ہمیں فوکس رہنا چاہیے انرجی پہ، انفلیشن پہ، ان ایشوز پہ، اور اگر عدالت جانے دیتی ہے تو جانے دیں. یہ بڑا وہاں پہ اسٹرانگ انٹرنل تھنکنگ ہوتی جا رہی ہے. ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر آج عدالت راستہ دے دے، بالکل اس پر سوچا جا رہا ہے. لیکن مالک صاحب کے وہ دور جو تھا جب پرویز مشرف نے معافی دی تھی نواز شریف صاحب کو، وہ دور اور تھا. اب کیا عدالتیں جو ہیں اس طرح مانیں گی کہ پروسیکیوشن تھوڑا سا پیچھے ہٹے گی اور عدالت بھی نرمی دکھائے گی کہ ٹھیک ہے جانے دیا جائے، ظاہر ہے علاج کے لیے باہر جانا پڑ سکتا ہے؟ نہیں، میڈیکل گراؤنڈز پہ عدالت بھی دے سکتی ہے، ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں عدالت نے بڑے بڑے کیسز میں لوگوں کو جانے دیا، بڑے بڑے کنٹروورشل کیسز تھے. آپ کو حسین حقانی صاحب کا یاد ہے جب میمو کیس چل رہا تھا، بڑا ایموشنل اور بڑا ہائی پروفائل، اور اس میں تو فوج کھل کے ایک سائڈ پہ کھڑی ہوئی تھی، اور اس زمانے میں بھی وہ ان کو جانے دیا گیا. سملرلی بہت کیسز ہوتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ یہ اتنی کوئی ناممکن بات ہے. اور جتنی چیزیں دیکھیں، بیماریاں تو کافی ہیں، بحث اس پہ ہے کہ کون سی بیماری کتنی سیریس ہے اور کون سی کم سیریس ہے، لیکن ایک رائٹ تو ہے ہر ایک کا. یہ بتائیے مالک صاحب کہ یہ جو دورہ ہے سعودی شہزادے کا، اس کا کتنا اثر ہوگا اس کیس پر، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومتی حلقے اس بارے میں بڑے سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں کہ ہمارے اور بڑے مسائل ہیں؟ دیکھیں، یہ میں تو تب کی بات بھی آپ سے شیئر کر سکتا ہوں کہ جب ابھی گورنمنٹ فارم نہیں ہوئی تھی اور میاں صاحب اور الیکشن جیت گئے تھے، تو میری ٹاپ کے 2-3 لوگوں سے جب بات ہوئی، میں جان کے نام نہیں لے رہا بیکاز پریویسی کی بات ہے، اعتماد کی بات ہے، لیکن جو ٹاپ کے 3 لوگ ہیں، اور انہوں نے تب میں نے ان سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہمارے سے سعودیز نے بھی بات کی، پوچھا بلکہ ہمارے سے UAE والوں نے بھی بات کی، رولنگ فیملی نے، اور انہوں نے کہا کہ اگر پرویز مشرف کو عدالت جانے دے، تب تو سپریم کورٹ میں تھے، چیف جسٹس افتخار چودھری بیٹھے ہوئے تھے،
تو اگر ان کو سپریم کورٹ جانے کی تو کیا آپ کوئی اعتراض ہوگا؟ کوئی آپ ان کی راہ روکیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، عدالت جانے دیتی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دیکھیں پہلے تھا کہ ان کو یہ فکر تھی پولیٹیکلی کہ لوگ کہیں گے دیکھیں جی آئے، انہوں نے پرویز مشرف کو چھوڑ دیا، وہ چلا گیا۔ اب انہوں نے اپنا رول پلے کر دیا بہت حد تک گورنمنٹ نے، انہوں نے کیس کانسٹیٹیوٹ کروا دیا، شروع کروا دیا، انہوں نے بینچ بنا دیا، سارا سین ہو گیا۔ اب عدالت اور پرویز مشرف کے درمیان میں چیز ہے، اب اگر کوئی ریلیف ملتی ہے پرویز مشرف کو تو وہ عدالت سے ملے گی، تو گورنمنٹ 2 قدم پیچھے ہٹ سکتی ہے، اور اس پر حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ موقف حکومت کا واضح نظر آ رہا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا محمد مالک صاحب، سینئر تجزیہ نگار۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت بھی یہ سوچ رہی ہے، ان کو انفارمیشن ہے کہ اور بھی غم ہے زمانے میں، لہٰذا پرویز مشرف کو اگر عدالت اجازت دیتی ہے تو وہ جا سکتے ہیں۔ اور سعودی شہزادے کے دورے کے بارے میں بھی وہی بات ہے، کواکب کچھ نظر آتے ہیں۔ کچھ بریک کے بعد ملتے ہیں نیوز آن۔ تقسیم سندھ کی بلی آخر تھیلے سے باہر آ گئی۔ الطاف حسین نے کہا پرویز مشرف کا ٹرائل مہاجروں کی تذلیل ہے، وفاداروں کی واپسی پرویز مشرف کو مبارک ہو۔ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف نگران دور یعنی مارچ 2013 میں پاکستان آئے اور آتے ہی سیاسی پیچیدگیوں اور قانون کے دھارے کا شکار ہو گئے۔ اس دوران ان کے گھر کو سب جیل بھی قرار دیا گیا۔ انہیں بے نظیر بھٹو، اکبر بھٹی قتل کیس، لال مسجد آپریشن جیسے مقدمات میں عدالتوں کے سامنے پیش ہونا پڑا۔ انہیں انتخابی عمل کے لیے بھی نااہل قرار دے دیا گیا۔ اس سارے عمل میں جہاں یہ صاف لگ رہا تھا کہ پورے کا پورا نظام پرویز مشرف کو اپنے حصار میں لے رہا ہے، وہاں مصیبت کی اس گھڑی میں پرویز مشرف کے حق میں ایک بھی آواز بلند نہ ہوئی۔ مگر نواز شریف صاحب کی حکومت کے ہاتھوں پرویز مشرف جب سے تنے تنہا 3 نومبر کے ماوراء عین اقدام کے ملزم قرار دے کر قانون کے کٹہرے میں لائے جا رہے ہیں، تب سے آہستہ آہستہ پرویز مشرف کے ہاتھوں اقتدار کی مسندوں پر لوڈیاں ڈالنے والوں کو بھی ہوش آنا شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے مسلم لیگ ق کے سربراہ چودھری شجاعت نے صدائے احتجاج بلند کی، جو 9 سال تک پرویز مشرف صاحب کے پہلو نشیں رہے۔ چودھری شجاعت نے کہا کہ اکیلے پرویز مشرف کے خلاف مقدمہ چلانا انصاف نہیں بلکہ ظلم ہے۔ 3 نومبر کو آئین شکنی کرنے سے قبل جنرل پرویز مشرف نے مجھ سے مشورہ کیا تھا، اگر مقدمہ چلانا ہی ہے تو میرے، چودھری پرویز الہی، جنرل اشفاق پرویز کیانی سمیت سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے خلاف بھی مقدمہ چلایا جائے۔ انہوں نے یہ تک کہا کہ آرمی چیف کو غدار کہہ کر ہم دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ آرمی چیف غدار نہیں ہوتا بلکہ اس کی آئین شکنی کو ریاست کے خلاف جرم قرار دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے آئین کے آرٹیکل 6 میں ترمیم کرنے کا مسودہ بھی سینٹ کو بھجوا دیا ہے۔ ایم کیو ایم کے قائد جناب الطاف حسین نے ایک جلسے میں اچانک اردو بولنے والوں کے ساتھ زیادتیوں کا ذکر چھیڑ کر سارا ملبہ پیپلز پارٹی کی حکومت پر گرایا اور کہا کہ اگر اردو بولنے والے پسند نہیں تو مہاجروں کو الگ صوبہ دے دیا جائے، اگر صوبہ نہ دیا گیا تو بات الگ ملک تک بھی جا سکتی ہے۔ جناب الطاف حسین کی طرف سے اچانک انتہائی سن اور لب و لہجے نے سب کو چونکا کے رکھ دیا اور ہر لب پر سوال تھا کہ آخر جناب الطاف حسین کے لہجے میں یکا یک سختی کیوں آ گئی؟ کل یہ بھید بھی کھل گیا۔ جناب الطاف حسین نے صاف صاف کہہ دیا کہ پرویز مشرف کا ٹرائل دراصل 3 کروڑ مہاجروں کی تذلیل ہے۔ ان کا کہنا ایک لحاظ سے غلط بھی نہیں کہ ان کی معاونت کرنے والوں جن میں پنجابی پیش تھے سب کو بھول بھال کر صرف ایک پرویز مشرف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کچھ اسی طرح کا شکوہ اپنے دور اقتدار میں خود پرویز مشرف بھی ایک بار کر چکے ہیں کہ انہیں اردو سپیکنگ ہونے کی وجہ سے زیادہ ہدف تنقید بنایا جا رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں جوں پرویز مشرف صاحب کے خلاف غداری کے مقدمے کا ٹرائل آگے بڑھے گا، کراچی میں مہاجر کا نعرہ تو شدت اختیار کرتا جائے گا۔ قصہ مختصر، ایم کیو ایم ہو یا مسلم لیگ ق اپنے حصے کا زور لگا کر پرویز مشرف سے اپنی وفا نبھانے کے لیے میدان میں اتر چکی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان کی حمایت پرویز مشرف کے لیے سود مند ثابت ہوگی؟ کیا یہ سیاسی دباؤ پرویز مشرف کو محفوظ راستہ فراہم کرنے کے لیے کارگر ہو سکے گا؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں جناب معروف صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں، سابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں، میری مراد ہے جناب عارف نظامی۔ عارف نظامی صاحب، یہ لوگ اتنا عرصہ کہاں رہے جب پرویز مشرف مشکل میں تھے؟ یہ اچانک محبت کیسے جاگی بعض سیاسی رہنماؤں میں؟ لیکن ایک دم یہ کورس شروع ہو گیا ہے، چودھری صاحب نے کہا، پرویز الہی صاحب نے کہا، ایم کیو ایم وہی بات کر رہی ہے کہ خورشید شاہ نے بھی یہی کہا کہ جی وہ سب کا ٹرائل ہونا چاہیے، خالی ان کا کیوں۔ یہ جو کورس ہے یہ کچھ تھوڑا سا آرکسٹریٹڈ لگتا ہے مجھے۔ اس کے پیچھے وہی ہاتھ ہے جو کہ پرویز مشرف صاحب کا جنہوں نے روٹ لگوایا تھا، اور پرویز مشرف جو نکلے عدالت میں جانے کے لیے تھے
اور پہنچ وہ گئے وہاں جی ایچ کیو کے بالکل ہمسائے گیری میں کارڈک انسٹیٹیوٹ میں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو سارا معاملہ ہے وہ صرف ہچکچاہٹ یہ ہے کہ ان کے اوپر کوئی سویلین عدالت جو ہے وہ فرد جرم نہ عائد کرے اور نہ ہی کوئی سابق فوجی سربراہ بھی سویلین عدالت کے سامنے پیش ہو. اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے ان بیانوں کے پیچھے، تو پھر چودھری شجاعت یہ کیوں کہیں گے کہ جنرل کیانی کو بھی شامل کیا جائے تفتیش میں، پرویز الہی کو بھی، دیگر اور چیف جسٹس آف پاکستان سابق چیف جسٹس کو بھی؟ بات یہ ہے کہ جو سابق جرنیل ہوتا ہے وہ سابق جرنیل ہوتا ہے. مشرف صاحب نے جب وردی اتاری تو ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا. کیانی صاحب بھی اب دیکھا جائے تو اذکار رفتہ ہیں، جس افتخار بھی اب ریٹائر ہو چکے ہیں. تو اب جو سیاستدان ہیں جو مرضی کہیں اس معاملے میں. تو پہلے تو کہا جا رہا تھا کہ مشرف کا ٹرائل نہ کیا گیا جائے، پنڈوراز باکس کھل جائے گا. اب کہا جا رہا ہے کہ جی سب کا ٹرائل ہونا چاہیے، کیا پنڈوراز باکس نہیں کھلے گا؟ تو مقصد جو ہے وہ یہ سمبولکلی اسپیکنگ میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ یہ ایک ابھی بھی ایک نواز شریف صاحب کو شاید معلوم نہیں تھا کہ وہ ایسی فورسز انلیش کر دیں گے جس کے ذریعے یہ دوبارہ جو سوال پاکستان میں ایک سٹرگل ہے کہ فوج جو ہے وہ اپنا ویٹو پاور جو ہے وہ ہر معاملات میں ماضی میں تو رکھتی رہی ہے اور اب بھی ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی تبدیلی نہیں آئی. اب یہ بھی چودھری صاحب نے فرمایا کہ جی ہائی ٹریزن کا جو ترجمہ ہے غداری نہیں کرنی چاہیے. غداری جو ہے وہ تو جو ہے وہ فوجی سربراہ ہو ہی نہیں سکتا غدار. تو میرا مقصد ہے کہ ہائی ٹریزن جو ہے چلیں آپ اس کو بدترین قسم کی بغاوت کہہ لیں. تو یہ جن آمروں نے فوجی آمروں نے آئین کو پامال کیا، اپنے جیک بوٹ تلے روندا، وہ تو غدار نہیں ٹھہرے. لیکن پاکستان کے کئی سیاستدان جو ہیں وہ تو ان کے لیے تو غداروں کی فیکٹری کھلی ہوئی ہے. چاہے آپ دیکھیں بھٹو صاحب کو غدار قرار دیا گیا، ولی خان تو تھے ہی خیر غدار ان کے نزدیک. پھر جناب آپ دیکھیے اس کے بعد اعلیٰ عدالتوں نے یوسف گیلانی کو بھی حال ہی میں گھر بھیج دیا. اور ابھی حسین حقانی والے کیس میں میمو گیٹ میں زرداری صاحب کو تقریباً نوبت پہنچ گئی تھی غدار قرار دینے کی. تو میرا مقصد ہے کہ یہ پھر یہ آرٹیکل 6 کو باہر پھینک دیں مشرف صاحب کو، جس سے کہ خورشید شاہ نے کہا ایئر ایمبولینس میں اٹھائیں اور بھیج دیں. لیکن ان کو بھیجنا آسان ہے، لیکن یہ میاں نواز شریف نے جو یہ ایک پنڈوراز باکس واقعی کھولا ہے، وہ پنڈورا باکس یہ ہے کہ یہ جو پرنسپل ہے یہ پھر ایسی ہوا میں لٹکتا رہے گا کہ جو مرضی جب بھی یہ 111 بریگیڈ آئے اور وہ جب مرضی وزیر اعظم کو گرفتار کر کے بیڑیاں پہنا کے اس سے ڈیل کر کے یا اس کو باہر بھیج دے یا اس کو کالی کوٹڑی میں ڈال دے. لیکن دیر سے ہی صحیح ہے چودھری شجاعت جو مسودہ لے کر گئے ہیں یا جو انہوں نے ایک بل پیش کیا ہے سینٹ میں کہ آرٹیکل 6 میں غداری کی جگہ جو لفظ ہے کہ ریاست کے خلاف جرم وہ ڈالا جائے، اس سے کچھ فائدہ ہوگا پرویز مشرف کو؟ حضور والا یہ ان کو اب کیوں خیال آیا؟ اتنی دیر پہلے اسمبلی میں رہے، اس کی ٹائمنگ جو ہے دیکھیں نا کہ اب یہ ترمیم کرنے کی کیا ضرورت ہے. آپ ٹھہر جائیں. ابھی اگر بہت ہی زیادہ آپ کو شوق ہے یہ چیز لانے کا تو کم از کم یہ مشرف کے ٹرائل کا تو فیصلہ ہو لینے دیں. یہ تو خیر وہ ایک ایسی بات کر رہے ہیں جو کہ ان کے نزدیک ایک غلط تعویل ہے، لیکن اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ اردو میں ترجمہ غداری کیا جاتا ہے. ہائی ٹریزن کا مسئلہ اور ہے، اور ہائی ٹریزن تو ہے. اگر آئین کو آپ توڑتے ہیں تو کیوں ترمیم کی جائے؟ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. الطاف حسین صاحب کہتے ہیں کہ پرویز مشرف کے خلاف ٹرائل جو ہے وہ 3 کروڑ مہاجروں کی تذلیل ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ان کے لیے اب سپورٹ میں ہیں جب کوئی بھی ان کی سپورٹ نہیں کر رہا تھا، وہ اپنی وفا نبھا رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ایم کیو ایم ہے وہ اب کہلاتی تو مہاجر قومی موومنٹ ہے، متحدہ قومی موومنٹ ہے، لیکن دراصل مہاجر قومی موومنٹ ہی ہے. اور مشرف صاحب جو ہیں یہ مہاجروں کے لیڈر تھے. آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ تو بلی اب تھیلے سے باہر آئی ہے پوری طرح کہ جو 12 مئی 2007 کو جو کچھ ہوا تھا، تو ایک قسم کی اس وقت بھی ایم کیو ایم نے مشرف کے کیٹ پاؤ کے طور پہ کام کیا تھا اور اس دن 30-35 لوگ مارے گئے تھے. وہاں کس طریقے سے وہاں کنٹینر بلاک کر کے لگائے گئے تھے، ایم کیو ایم کی کیا کاروائیاں ہوئی تھیں. اور اسی شام کو حالانکہ مشرف صاحب کی وہ اینڈ گیم وہاں سے اس دن سے شروع ہوئی تھی. انہوں نے تھوڑے سے جلال میں تھے، انہوں نے مکے لہرا کے کہا تھا کہ آج عوام کی فتح ہوئی، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کیا ہوا. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو الطاف حسین صاحب نے کہی ہے. ہمیشہ سے ایم کیو ایم اور مشرف کا ایک تال میل ہے اور وہ اپنی جگہ پہ، لیکن انہوں نے ساتھ کوئی
محرومی کی بات بھی کی ہے مہاجرین کے، اللہ ان کو ایسی محرومی سے نہ دکھائے، لیکن ایم کیو ایم جو ہے اگر بریف پیریڈ کو چھوڑ دیں تو ہمیشہ اقتدار میں رہی، بھی ان کا گورنر ہے، تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ محرومی جو ہے یہ کس بات کی ہے۔ انہوں نے پہلے کہا کہ اربن رورل سندھ، پھر سندھ 1 سندھ 2، یہ بات تو کوئی ایسی نہیں ہے، اگر سرائیکی صوبے کی بھی بات ہوتی ہے، لیکن جب کہا جائے کہ یہ علیحدہ ملک بن جائیں گے تو اس کی بھی ٹائمنگ جو ہے نا مشرف کے ساتھ وہ ٹھیک نہیں لگی مجھے۔ جی لیکن یہ بتائیے، الطاف حسین صاحب تو وہیں کھڑے ہیں جس طرح انہوں نے پہلے پرویز مشرف کی حمایت کی تھی، وہ لوگ جو ان کو چھوڑ گئے وہ بھی تو قصوروار ہیں، آخر نون لیگ میں کئی لوگ ایسے شامل ہو چکے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ کیا ان کو بالکل چھوڑ دینا پھر تو یہ بات صحیح لگے گی کہ انتقام لیا جا رہا ہے صرف اکیلے پرویز مشرف سے؟ دیکھیں نا، وہ بات یہ ہے کہ وہ ایمرجنسی کے نومبر 3 کے ایکشن میں تو وہ مشرف صاحب کی دستخط ہے نا اس پہ، تو وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس میں یہی وجہ ہے اور یہی پیچیدگی ہے کہ بہت سارے جو چہرے اس وقت مشرف صاحب کے بغیر مالا جپتے تھے، کہیں ایک قدم آگے پیچھے نہیں ہوتے تھے، اب وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں پی ایم ایل این میں۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پی ایم ایل این کے وزیروں نے مشرف صاحب سے ہیلپ لیا تھا، یہ تو ساری دلیلیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر لیگلی اسپیکنگ جس کرائم میں اصل میں تو دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ ہمیں سب کو معلوم ہے کہ اب یہ کہا جاتا ہے کہ جی پارلیمنٹری نظام تھا، شوکت عزیز صاحب ذمہ دار تھے، ہم تو تھے ہی نہیں کسی چیز کے، بھائی نہیں تھے، لیکن ہمیں سب کو معلوم تھا کہ ایک باوردی صدر کے سامنے ایک نومینیٹڈ ٹیکنوکریٹ وزیر اعظم جو ایک جعلی قسم کی آکسیجن سے سیاسی آکسیجن سے زندہ ہے، اس کی کیا حیثیت تھی؟ تو اب اس قسم کی ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے لوگوں کو کہنا کہ جی یہ بھی انوالو تھا، وہ بھی انوالو تھا، مشرر عامر مطلق تھا پاکستان کا، سیاہ و سفید کا مالک تھا، جو کچھ ہوا وہاں لال مسجد میں وہ اپنی جگہ پہ، جو عدلیہ کے ساتھ وہ اپنی جگہ پہ، تو ان ساری چیزوں پہ مشرف جو ہے اصل مجرم تو وہ ہے، تو اس پہ وچ ہنٹ جو ہے وہ کھولنا شاید عملی طور پہ بھی ممکن نہیں ہے، اور شاید سیاسی طور پہ بھی میاں صاحب کو سوٹ نہیں کرے گا۔ جی بہت بہت شکریہ عارف نظامی صاحب، یعنی جو لوگ اب بول رہے ہیں پرویز مشرف کے حق میں، وہ پہلے کہاں تھے، اس کی وجہ کچھ اور بھی ہے۔ خصوصی عدالت میں پیش کی گئی پرویز مشرف کی میڈیکل رپورٹ میڈیا میں آ چکی ہے، اس کے مطابق 9 بیماریوں میں مبتلا ہیں جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف، جس میں ان کی دل کی شریان بھی بند ہے، ان کا ایک کندھا بھی صحیح طرح کام نہیں کر رہا، ریڑھ کی ہڈی میں بھی مسئلہ ہے، اور ہڈیاں بھی کچھ بھربھری سی ہو رہی ہیں، یہ مسائل کا وہ شکار ہیں۔ لیکن کیا ان کا علاج پاکستان میں ممکن ہے؟ کس قدر یہ خطرناک بیماریاں ہیں، اس کے بارے میں ماہرین کی کیا رائے ہے؟ ہم نے سما نے بات کی ڈاکٹر دانش سے، وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، ذرا دیکھیں۔ میڈیا کی رپورٹس کے مطابق جو مجھے نظر آ رہی ہے، لگتا یہ ہے کہ ان کا سی ٹی اسکین وہ ہے، سی ٹی انجیو جس کو کہتے ہیں، اب اس کے اندر بلاکیج ہے۔ یہ بلاکیج کتنی ہے یہ اس کی رپورٹ نہیں لکھا کہ انہوں نے سی ٹی انجیو میں کتنی بلاکیج آئی ہے۔ دیکھیں انہوں نے جو مینشن کیا ہے لیفٹ مین ڈیزیز باقی کریٹیکل ہوتی ہے، مگر یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی ابھی یہ انجیوگرافی انہوں نے سی ٹی انجیو کیا ہے یا کنونشنل انجیوگرافی کی ہے، یہ بھی کلیئر نہیں ہے۔ ہر چیز کا ٹریٹمنٹ پاکستان میں پاسبل ہے، اب یہ ڈیسائیڈ انجیوگرافی کرے گی کہ کتنی ڈیزیز ہے اور اس کا کیا فردر ٹریٹمنٹ کرنا ہے، لیکن یہ اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ اس کے لیے ایگری ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ جی بالکل بہت کامن ہے پاکستان میں، تو 40s کے اندر یہ بہت کامن ہے یہ، اور اس ایج میں تو یقیناً ہو سکتی ہے، وہ اسموکنگ بھی کرتے ہیں، تو یہ اس کے بہت چانسز ہیں کہ یہ ہو سکتی ہیں۔ ماہر ڈاکٹر کی رائے آپ نے جانی، بہرحال دیکھنا یہ ہے، اگرچہ علاج پاکستان میں ممکن ہے، لیکن عدالت میں کیا موقف اختیار کرتے ہیں جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے وکلا، اور اس پر حکومت کیا کہتی ہے کہ انہیں باہر جانے دیا جاتا ہے یا نہیں، دیکھنا ہوگا آنے والے دنوں میں اس پر کیا فیصلہ آتا ہے عدالت کی جانب سے۔ نیوز آر میں ملیں گے بریک کے بعد۔ کراچی میں حکومت کی ہو نہ ہو مگر طالبان کی رٹ ضرور قائم ہو رہی ہے۔ ایک بزرگ کے مزار پر فاتحہ خوانی کے جرم میں 6 افراد کی گردنیں کاٹ دی گئیں۔ ہولناک واردات نے سب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ خون کی یہ ہولی گلشن معمار میں کھیلی گئی۔ سفاک قاتلوں نے خنجر سے 6 افراد کے گلے کاٹ ڈالے۔ جرم ٹھہرا پہاڑی پر واقع بزرگ حضرت ایوب شاہ کے مزار پر فاتحہ خوانی کرنا۔
पुलिस के मुताबिक मजार में सोए इन अफराद को रात के किसी पहर कत्ल किया गया। लाशों की शनाख्त मुअब्बर, सलीम, जावेद और रमजान के नाम से हुई है, जिनमें 3 मजार के मुजावर हैं। कातिल जाते हुए एक धमकी आमेज खत भी छोड़ गए, जिसमें तालिबान ने इज्तिमाई कत्ल की जिम्मेदारी कबूल की है। इस खत में मजारात पर जाने वालों को धमकियां भी दी गई हैं कि अगर उन्होंने मजारों पर जाना ना छोड़ा तो उनका अंजाम भी इससे मुख्तलिफ नहीं होगा। ये खत दरअसल तालिबान की जानिब से फतवा है कि मजारात पर जाने वाले काफिर और इसी सलूक के मुस्तहिक हैं। पुलिस का कहना है कि सफा कातिलों ने मजार की बेहुरमती भी की है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि दीन के नाम नेहाद ठेकेदार उन मुकद्दस हस्तियों के मजारात पर हमला आवर हुए हैं जिनके दम कदम से ये खित्ता इस्लाम के नूर से मुनव्वर हुआ है। इन खुद साख्ता मुजाहिदीन के दस्तबुर्द से लाहौर में अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का मजार महफूज रहा है, ना कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी और इस्लामाबाद में बरी इमाम की दरसगाह, पिशावर में रहमान बाबा, पाकपतन में फरीदुद्दीन गन शक्कर के मजारात भी इनकी जिंदगी का निशाना बने। ये कातिल बंदूक के जोर पर जाने कौन सा इस्लाम नाफिज करना चाहते हैं। इस्लाम पसंदी तो मुलाहिजा कीजिए कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम अहकामात पर से पुष्ट डाल दिए हैं कि इस्लाम गैर मुस्लिमों और उनकी इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ की भी जमानत देता है। ये कौन से दंदे हैं जो इस्लाम का लिबादा ओढ़कर इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। इस पर बात होगी। हमारे साथ हैं मुमताज़ आलिम दीन जामे बिनूरिया कराची के मुहतमिम जनाब मुफ्ती नईम। मुफ्ती नईम साहब, ये कौन से दीन के मानने वाले हैं जो इस तरह लोगों को कत्ल करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि बाज़ार हो या मसाजिद हो या इमाम बारगाहें हो या चर्च हो या हिंदुओं के इबादत खाने हो, किसी भी हर एक को अपने मज़हब पर, अपने मसलक पर चलने की इजाज़त है और इस्लाम जो है उनको तहफ़्फ़ुज़ देता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस तरह हमारे मसाजिद की हिफाजत ज़रूरी है और इसी तरीके से मसाजिद और इबादत खानों की हिफाजत भी हमारी ज़िम्मेदारी है। दूसरी बात यह है कि मज़ारात जो हैं इनके तक़द्दुस का कोई इनकार नहीं कर सकता, इसलिए कि मज़ारात का तक़द्दुस जो है वो तमाम अहले सुन्नत वल जमात और जो भी मुसलमान हैं वो मज़ारात के तक़द्दुस के कायल हैं और मज़ारात के तक़द्दुस को मांगते हैं। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि जिन्होंने ये ज़िबा किया है ये वो लोग हैं कि जो बिल्कुल जिनमें इंसानियत नहीं है और ये दरिंदा क़ुव्वतें हैं जो इस तरह के काम कर रही हैं। लेकिन साथ ही मैं बात बताता चलूँ, मुहर्रमुल हराम के अंदर लड़ाया गया शिया सुन्नी को। अब चूँकि ये रबीउल अव्वल का महीना आया है तो इसमें जुलूस वाले, मज़ारात वाले लोग मज़ारात पर ज़्यादा जाते हैं, तो उन्होंने मज़ारात पर हमला किया ताकि ये और एक लड़ाई शुरू हो जाए देवबंदी और बरेलवी की और मसलकों के एतबार से, जबकि ये बात वाज़ेह है कि देवबंदी मसलक वाले भी मज़ारात के तक़द्दुस के मुकम्मल तौर पर कायल हैं और मानते हैं अपने अकाबिरीन के मज़ार को। इख्तिलाफ मामूली सा ये हो सकता है कि किस तरह मज़ारात पर जाना चाहिए, वो कोई ऐसी बात नहीं। मगर मुफ्ती साहब, ये लोग तो जो ये हमले करते हैं खुद को सही मुसलमान, आला दर्जे का मुसलमान समझते हैं और ये कहीं से तो पढ़े हैं, किसी ने तो इनको समझाया है कि किसी मदरसे में किसी आलिम ने तो इनको ये चीज़ पढ़ाई ना। मैं आपको वाज़ेह तौर पर बताऊं, किसी भी दीनी इदारे में, किसी मदरसे में या किसी तालीमी इदारे में क़तअन ये तालीम नहीं दी कि इंसानों को ज़िबा किया जाए या मज़ारात पर जाने वालों को गोली मारी जाए या उनको ख़त्म किया जाए। ये वो लोग हैं जो अपने आप को इल्म वो समझते हैं कि हम इस्लाम के ठेकेदार हैं और उनको इस्लाम की कोई मालूमात नहीं, बल्कि मैं ये समझता हूँ सारा कसूर हमारी हुकूमत का है, हमारे साहिब इक़्तिदार का है, रियासत का है। कराची में 15-16 आदमी रोज़ाना मुख्तलिफ अंदाज में मर रहे हैं। क्या हुकूमत ऑपरेशन के नाम पर लोगों को धोखा नहीं दे रही कि हम ऑपरेशन कर रहे हैं और ऑपरेशन का नतीजा ये कि रोज़ाना 15-16 आदमी मर रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि रियासत नाकाम हो चुकी है। मैं तो पहले से ये कहता हूँ कि हमें ना जमहूरियत चाहिए ना आमरीत, हमने अमन व अमान चाहिए। जहाँ अमन व अमान मिलता हो, लोगों की जान महफूज होती हो, तो मैं कहता हूँ हमारे लिए वो आमरीत भी बेहतर है उस जमहूरियत से जहाँ पर लोगों को अमन व अमान नहीं मिलता। हुकूमत और रियासत की जिम्मेदारी अपनी जगह, लेकिन ये हम भी जानते हैं, आपको भी पता है मुफ्ती साहब के कई आलिम आते हैं, मजहबी हम अंगी की बात करते हैं मीडिया में आकर, बाद में जाकर फिर दूसरे मसलक के लिए कुफ्र के फतवे देते हैं। ये बात सच है? मैं आपको बतला दूँ कि बात यह है कि जो उलमा मुतजिल हैं
اور جو آپس میں اتحاد اور اتفاق کی بات کرتے ہیں قطعاً وہ ایسے ایک دوسرے کے کفر کے فتوے نہیں لگاتے. وہ جاہل لوگ ہیں جنہوں نے علم دین مکمل حاصل نہیں کیا اور دین سے واقفیت نہیں ہے، وہ فرقہ واریت پھیلا کر ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں. اس لیے میں نے آپ کے توسط سے پہلے اپیل کی تھی کہ دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی ان علماء کو جو معتدل ہیں ان کو بٹھا کر ایک ضابطہ اخلاق تیار کیا جائے اور اس کو قومی اسمبلی سے منظور کرا کر ایک قانونی شکل دی جائے تاکہ اگر کوئی آدمی اس کے خلاف کرے تو وہ قانون کی گرفت میں آ سکے. اسلام تو کہتا ہے کہ ایک انسان کا ناحق قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. ایسے قاتلوں کو جو انسانیت کے قاتل ہیں ان کو کیا سزا ہونی چاہیے؟ آپ بات کرتے ہیں ضابطہ اخلاق کی، یہ نہ ضابطہ اخلاق مانتے ہیں نہ کسی قانون کو مانتے ہیں، یہ تو اپنی شریعت پر عمل پیرا ہیں. کیا کرنا چاہیے ان کے ساتھ سلوک؟ بات سنیں، وجہ اس کی ہے کہ ہماری حکومت اور ریاست اور عدالت کی کمزوری ہے. اگر عدالت سانحہ راولپنڈی میں یا اس کے علاوہ جتنے واقعات ہو رہے ہیں اگر عدالت ان کو سزائے موت دے کر 24 گھنٹے کے اندر ان کو پکڑ کر سزا سنا دے اور ان کو مار دے، ختم ہو جائیں. ان مجرموں کو یہ پتہ ہے کہ ہم 10 سال 8 سال 5 سال کے بعد کورٹ سے نکل آئیں گے یا عدالت ہمیں بری کر دے گی، گواہ پیش نہیں ہوں گے. ہمارا عدالتی نظام ٹوٹلی جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ ناکام نظام ہے. اس لیے اسلام کا عادلانہ نظام جب تک تعارف نہیں ہوگا تو یہ معاملات حل نہیں ہوں گے. جب آج تک یہ بتائیے کہ اتنے جرائم ہوئے ہیں، کراچی میں روزانہ لوگ مر رہے ہیں، کیا کسی مجرم کو کوئی سزا ملی ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں ہماری حکومت کی ناکامی ہے اور بالکل ناکام ہو چکی ہے. اس حکومت کو چاہیے، سندھ کی حکومت کو، کہ یہ خود استعفیٰ دے دیں. بہت بری کراچی کے حالات ہیں. 2 دن پہلے ایک مدرسے کے 2 طالب علموں کو شہید کیا گیا، اس سے پہلے شیعوں کو شہید مارا گیا، اور اس کے بعد جو ہے اب یہ واقعہ ہوا کہ وزارات کے معاملے میں ہو رہا ہے. یہ روزانہ نئی نئی باتیں آ رہی ہیں. قانون ہمارا جو ہے وہ متحرک نہیں ہے. بہت شکریہ مفتی نعیم صاحب آپ کا. یعنی فرقہ وارانہ کی مسلسل کوششیں ہو رہی ہیں اور ایسے قاتلوں کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور تمام مسالک جو ہیں وہ مزارات کی تقدیس کو مانتے ہیں، ان کے تقدس کا خیال کرتے ہیں. نیوز آر میں ملتے ہیں بریک کے بعد. جنرل راحیل شریف جنگ میں معذور ہو جانے والے فوجیوں کے حوصلے بڑھا رہے ہیں اور طالبان سے مذاکرات کا سفر نہ جانے کس چھکڑا گاڑی پر جاری ہے، کچھ خبر نہیں. آرمی چیف جنرل راحیل شریف راولپنڈی میں آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف ریہیبلیٹیشن میڈیسن کے دورے پر تھے. مقصد دہشت گردی کی جنگ میں پاک فوج کے جوانوں کی لازوال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنا تھا. کہنا یہ تھا کہ اس جنگ میں فوج کی قربانیوں پر قوم کو فخر ہے. اس جنگ میں زخمی اور معذور ہونے والے جوان ہمارے قومی ہیروز ہیں جنہیں مشکل کی اس گھڑی میں تنہا نہیں چھوڑا جائے گا. جنرل راحیل شریف کے اس دورے سے دہشت گردی کی جنگ میں معذور ہونے والے فوجیوں کے حوصلے یقیناً بلند ہوئے ہوں گے، مگر حقیقت یہ ہے کہ آرمی چیف کا دل ضرور دکھا ہوگا. ایک بار تو ضرور آرمی چیف نے سوچا ہوگا کہ مذاکرات کے انتظار میں کب تک اپنے فوجی جوانوں کو بغیر لڑے شہید اور زخمی ہوتے دیکھتے رہیں، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ دہشت گردی کی اس جنگ میں جتنی جانوں کی قربانی پاکستانی قوم نے دی ہے اتنی شہادتیں 1965 اور 71 کی جنگ میں بھی نہیں ہوئی. دہشت گردی کی یہ جنگ 50,000 سے زائد جانیں لے چکی ہے، جن میں سے 6,000 فوجی شہادتیں ہیں. دکھ کی بات یہ ہے کہ دہشت گردی کے مختلف واقعات میں 15,000 سے زائد فوجی جوان معذور ہوئے ہیں اور یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے. مگر دوسری طرف حکومت طالبان سے مذاکرات کی خود فریبی سے نکلنے کے لیے تیار نہیں. کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ طالبان سے مذاکرات کا سفر کس چھکڑا گاڑی پر جاری ہے. اسی پر بات ہوگی. ہمارے ساتھ ہیں عوامی نیشنل پارٹی کی رہنما سینیٹر بشرا گوہر، جن کی پارٹی نے اس جنگ میں سینکڑوں کارکنوں اور رہنماؤں کی قربانی دی ہے. بشرا گوہر صاحبہ بہت شکریہ آپ کا. جو اے پی سی ہوئی تھی اس میں آپ کی جماعت بھی شامل تھی، جس میں متفقہ طور پر فیصلہ ہوا مذاکرات کیے جائیں، لیکن مذاکرات تو ہو نہیں رہے. کب تک ہم اپنے لوگوں کو، اپنے جوانوں کو شہید کرواتے رہیں گے، معذور کرواتے رہیں گے؟ شکریہ اسامہ. میں سمجھتی ہوں کہ اس کا جو کنیکشن ہے وہ ہماری پالیسیز کے ساتھ ہے، اور جب تک ہم اپنے پالیسیز کو ریویو نہیں کریں گے تو ابھی تک
हम एक ऐसे वेग पॉलिसी है वॉर ऑन टेररिज्म में, आधे लोग कह रहे हैं कि ये हमारी जंग है कि नहीं है। 12 साल हमारे फ़ौजी जवान भी शहीद हुए, इसी तरह अवाम भी कुर्बानियाँ दे रही है, पुलिस भी कुर्बानियाँ दे रही है, लेकिन एक कन्फ्यूजन है कि ये जंग हमारी है कि नहीं है। और इसका जो कनेक्शन है वो हमारी पॉलिसीज़ के साथ है जो काफ़ी है। फिर दूसरा ये है कि अभी भी जो सिक्योरिटी पॉलिसी है हमारी, तो उसकी ट्रांजिशन नहीं हुई पार्लियामेंट GHQ से पार्लियामेंट या सिविलियन गवर्नमेंट को। और जब तक ये ट्रांजिशन नहीं होगी और कंट्रोल इसका GHQ के पास ही रहेगा, तो उस वक्त तक ये जो हमारे मसले मसाइल हैं। दूसरा एक मसला जो बहुत बड़ा है और जिस पे गौर करने की ज़रूरत है, वो ये है कि हम कुछ तालिबान को तो हमने आउटसोर्स कर दी है अपनी सिक्योरिटी, और कुछ के साथ हम लड़ रहे हैं, और गुड बैड के इस झमेले में हम फंसे हुए हैं। जब तक ये रहेगा तो हमारी फ़ौज भी अभी इस कंफ्यूजन में है कि ये जंग हमारी है कि नहीं है, किसकी है। और फिर कभी भी किसी सिविलाइज स्टेट में ये आप नहीं देखेंगे कि आपकी जो फाटा का पूरा रीजन है वो आपने 12 साल के अंदर स्लोली एंड ग्रेजुअली तालिबान के हवाले कर दिया है, और अपनी रिट उधर खुद छोड़ दी या अपनी कमज़ोरियों की वजह से छोड़ दी। तो ये सारी जो चीज़ें हम देख रहे हैं, तो इसके मसले हैं, हमने अपनी पॉलिसीज़ को रिव्यू करनी होगी। मसले का हल आएगा पिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान कहीं। आप खुद मान रही हैं सियासतदान कंफ्यूजन का शिकार हैं, लेकिन अगर आप कहती हैं कि GHQ में अब भी फैसले होते हैं, तो मुज़ाकरात का फैसला तो सियासतदानों का है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इनिशिएटिव जो है फौज को ही लेना पड़े, वो तंग आ जाए इस तरह अपने फौजी शहीद करवा के, माजूर करवा के, और खुद ही कोई फैसला कर डाले? देखिए, फौज के तो कंट्रोल है इस पॉलिसी पे। अब सियासतदानों ने इस कंट्रोल को लेना होगा, और ये पॉलिसी खुद इस पे रिव्यू भी करना चाहिए, और पार्लियामेंट में इस पे डिस्कशन भी होनी चाहिए। एक APC एक नहीं हुई है, पहले भी यूसुफ रज़ा गिलानी के दौर में भी एक APC हुकूमत ने कराई, और कई डिबेट्स और डिस्कशंस हुए। लेकिन अभी फॉर द फर्स्ट टाइम एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है नवाज़ शरीफ साहब की, उसको तमाम पार्टियों ने एक मैंडेट भी दिया हुआ है। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब ऐसे लग रहे हैं कि अपनी जिम्मेदारियों से कतरा रहे हैं। उनको मैंडेट मिला हुआ है कि वो आगे बढ़े इस मसले का, अगर बातचीत से हल निकलता है तो बातचीत से जाए, लेकिन वो जिम्मेदारी लेने से भी कतरा रहे हैं और डिसीजन लेने से भी कतरा रहे हैं। और इसकी वजह उनको अब बतानी होगी, क्योंकि 7 महीने गुजर गए हैं और अभी तक कोई पेशरफ्त हम नहीं देख रहे। बुशरा गौर साहिबा, हकायक ये हैं कि ऑपरेशन किया जाता है तो अमन हम देखते हैं, स्वात हो दीगर एजेंसीज की मिसाल हमारे सामने है। और ना सिर्फ ये, ऑपरेशन में नुकसान कम होता है, बजाय इसके कि बैठे रहें उसमें तो लोग ज़्यादा लोगों की जानें जाती हैं, लोग ज़्यादा शहीद होते हैं, माजूर होते हैं। तो वक्त नहीं आ गया कि कोई वाज़ेह फैसला किया जाए, ऑपरेशन हो? देखिए, ये मुज़ाकरात का अब जो रट चल रहा है और हर एक कह रहे, तो अगर मुज़ाकरात से हल करना था तो अवामी नेशनल पार्टी ने जिस तरीके से आते साथ ही हुकूमत में 2008 में एक प्रोसेस शुरू कर दिया था बातचीत का, और जब वो बातचीत का पता एंड यही निकला कि तालिबान ने कहा कि हम आइन और कानून को नहीं मानते पाकिस्तान के, तो फिर एक क्लियर ऑपरेशन हुआ। तो अभी तो ये हुकूमत ना बातचीत की तरफ जा रही है और ना दूसरी जो ऑप्शंस है उसको देख रही है, बल्कि अभी तो इनके पास कोई स्ट्रेटजी और पॉलिसी ही नहीं है। बल्कि और मैं समझती हूँ कि एक कमज़ोर पोजीशन इन्होंने लिया हुआ है कि कोई मसला आता है तो भागते जाते हैं अकोड़ा खटक, और तालिबान के बाप के साथ बात करना शुरू कर देते। तो वो तो वैसे भी अगर आप देख लें तो समीउल हक तो पार्टी है इस सारी चीज़ में। अगर आपने किसी को ब्रोकर करने के लिए भी लाना है तो वो एक ऐसे गैर जानिबदार पर्सन होना चाहिए। तो इनको तो कन्फ्यूजन का शिकार है और या पैरालाइज्ड है। नवाज़ शरीफ साहब के पास मैंडेट भी है,
उनके पास अभी इतना स्ट्रॉन्ग जो पार्लियामेंट में भी देख ले तो उनकी स्ट्रेंथ भी है, लेकिन वो जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं तो ऐसे लगता है कि वो पैरालाइज्ड हैं और कोई डायरेक्शन उनके पास है नहीं, और इसकी जो ब्रंट है तो वो अवाम फेस करे। मैं यही कह रही हूँ कि अवामी नेशनल पार्टी के उस प्रोसेस को ये फॉलो करें जो हम लोगों ने स्वात में किया, कि पहले बातचीत में से शुरू किया, जब बातचीत फेल हुई तो ऑपरेशन किया और एक डिसाइसिव ऑपरेशन किया। इसी तरह आप कह रहे हैं कि नॉर्थ वज़ीरिस्तान में मुझे तो समझ नहीं आती कि भाई फाटा इज़ अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री, तो उधर हमारी रिट हमने क्यों दे दी है। तो हमने वो पॉलिसी को भी क्लैरिफाई करना है कि जो आउटसोर्स हमने की हुई अपनी डिफेंस को या सिक्योरिटी को तालिबान के हवाले या प्रॉक्सीज को दी है, तो ये पॉलिसी को भी अब बदलना होगा। और ये पॉलिसीज़ जो है तो ये इस्लामाबाद और पिंडी के दरमियान ही बदल सकते हैं। अगर आप ऑपरेशन भी करना शुरू करते हैं, जिस तरह अभी मीर अली में जो बात हुई, तो वो तो ऐसे लगा कि वो फाटा के अवाम को पनिश कर रहे हैं, रादर देन के उधर जो तालिबान जिन्होंने अटैक किया कि उनके पीछे जाए फौज, तो उन्होंने तो जो वहाँ के लोकल्स हैं उन पे अटैक शुरू कर दिए। तो इस किस्म की जो जब तक पॉलिसी क्लैरिटी नहीं होगी, स्ट्रेटजी आपकी क्लियर नहीं होगी, और ये छुप छुप के नहीं होगी, इसको चाहिए कि पार्लियामेंट में भी इसको लेके आएँ, अगर इन कैमरा एक सेशन करें, लेकिन इस पर डिबेट भी होने चाहिए। अभी टाइम आ गया। आप कहती हैं फौज जो है वो इसमें उसका किरदार बड़ा अहम है और सियासतदानों के साथ मिलकर कोई फैसला करना होगा, लेकिन अगर हुकूमती मफलूज नजर आ रही है तो कब तक फौज सब्र करेगी? मेरे ख्याल में तो जितनी जल्दी हो सकती है। ये हमने 7 महीने ज़ाया किए हैं कि ना कोई वो स्टेटस को मेंटेन करने की कोशिश की है, और अगर इसी तरह हम चलते रहे तो नुकसान पाकिस्तान का ही हो रहा है। अभी जिस तरीके से तालिबान खुलेआम आके पख्तूनख्वा में आ रहे हैं और पख्तूनख्वा को भी इस तरह उन्होंने घेरे में ले लिया है, तो ये सिर्फ शो कर रहा है कि ये अब मसला सिर्फ फाटा में नहीं है, पख्तूनख्वा के अंदर भी उन्होंने सेफ हेवन्स बना ली है। और आपने देखा कि खुलेआम उन्होंने डेरा इस्माइल खान जेल ब्रेक किया, कोई एक्शन नहीं हुआ, उसकी रिपोर्ट भी अभी तक पब्लिक नहीं हुई। तो उन तालिबान तो खुलेआम अब पख्तूनख्वा में पेट्रोलिंग कर रहे हैं, तो ये मसला तो अब फाटा से भी अंदर की तरफ आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर बुशरा गौहर साहिबा। कुछ नहीं करी, 1 इंच मुज़ाकरात का मामला आगे नहीं बढ़ा, सूरत हाल ऐसी रही तो तालिबान मजीद मजबूत होते चले जाएंगे। जल्द कुछ करना होगा। न्यूज़ आवर देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको नफरतों और औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।